حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیدائش ہوتی ہے اور میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ملتی ہے کہ فاطمہ بنت اسد کے یہاں کسی بچے کی پیدائش ہوئی ہے، آپ ملاقات کے لیے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا بچے خیریت سے ہے، کیا بچہ ٹھیک ہے؟ آپ کی والدہ کہتی ہیں، حضرت علی کی والدہ کہتی ہے ہاں بچہ تو ٹھیک ہے لیکن بچہ آنکھیں نہیں کھولتا ہے۔ میرے آقا کریم نے جب اپنی نگاہ نبوت ڈالی ہے، اپنی نظر کرم ڈالی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آنکھیں کھول لیتے ہیں اور سب سے پہلے میرے آقا کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کچھ بڑے ہو گئے تو میرے پیارے حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے والد حضرت ابو طالب سے کہا کہ اے میرے چچا، آپ چاہو تو یہ حضرت علی کو میری کفالت میں دے دو۔ آقا کریم کی پرورش میں، آقا کریم کی بارگاہ میں حضرت علی پرورش پا رہے ہیں، آقا کریم کی بارگاہ میں بڑے ہو رہے ہیں۔ جب میرے آقا کریم نے اس دین اسلام کا اعلان کر دیا کہ اللہ کو ایک مانو اور مجھے اللہ کا رسول مانو، تو میرے پیارے آقا کریم ایک دن اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز پڑھ رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیتے ہیں، پوچھتے ہیں میرے آقا یہ کیا کر رہے ہو؟ میرے آقا بتاتے ہیں ہم یہ نماز پڑھ رہے تھے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا ایک مانو، اور میرے آقا دین کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت علی کچھ ہچکچاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں میں اپنے والد سے پوچھ لوں۔ میرے آقا فرماتے ہاں تم چاہو تو اپنے والد سے پوچھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح ہوتی ہے، آقا کریم کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ اس وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 8 یا 10 سال کی تھی۔ آپ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ دین اسلام کا دائرہ ہے کہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم بظاہر جس دین اسلام کو پودا لگایا تھا، اللہ نے میرے پیارے آقا کریم اس دنیا سے بظاہر تشریف لے جاتے ہیں، پھر اس دین اسلام کو حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھاتے رہے، آپ کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم آگے بڑھاتے رہے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی آگے بڑھاتے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مسلمانوں کے قائد حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں، مولا کائنات بنتے ہیں۔ آخر میرے پیارے مولا کائنات جب میرے پیارے مسلمانوں کے امیر المومنین بن جاتے ہیں، میرے پیارے پوری دنیا میں آپ نے اس دین اسلام کی روشنی کو پھیلا دیا ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ میرے پیارے مسلمان، جنگ خیبر کا موقع ہے، ایک دن جنگ ہوتی ہے، میرے پیارے فتح و کامیابی نہیں ملتی ہے، دوسرا دن ہوتا ہے نہیں ملتی ہے۔ پھر میرے آقا کریم فرماتے ہیں کل صبح میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں اس جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور اسے دوست رکھتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام جب دیکھتے ہیں، تمام صحابہ کرام دیکھتے ہیں اور تمام صحابہ کرام جب اس پیغام کو سنتے ہیں، تمام خوش ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کل کو یہ سعادت ہمیں نصیب ہو جائے، کل کو جھنڈا ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ اور آقا کریم نے فرمایا جس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر اس جنگ کو فتح فرمائے گا۔ اے میری قوم کے لوگوں، تمام صحابہ کرام میرے پیارے یہ سوچتے ہیں کل یہ سعادت ہمارے نصیب میں ہو جائے، کل یہ سعادت ہمارے حصے میں آ جائے۔ حضرت عمر بھی کہتے ہیں کہ میں پوری رات جاگتا رہا، حضرت ابو بکر بھی یہی سوچتے رہے کہ ہو سکتا ہے کل آقا جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دے۔ جب صبح ہوتی ہے، تمام صحابہ کرام آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، میرے آقا پکارتے ہیں علی کہاں ہیں، علی کو بلا کر لایا جائے۔ لوگوں نے بتایا کہ آقا حضرت علی کی تو آنکھوں میں بیماری ہے، حضرت علی آنکھیں دکھ رہی ہے، وہ کچھ آشوب چشم میں مبتلا ہے۔ میرے آقا کہتے ہیں بلا کر لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لایا گیا، اور میرے پیارے حضرت علی جب بلا کر لائے گئے، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن نکالا
نکالا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگا دیا۔ حضرت علی کہتے ہیں فوراً میری آنکھ ٹھیک ہو گئی ہے، فوراً میری آنکھ ٹھیک ہوئی ہے اور میری آنکھوں میں روشنی اللہ نے اور زیادہ بڑھا دی ہے۔ اب میرے پیارے حضرت علی نے اس جھنڈے کو ہاتھ میں لیا ہے اور میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا میں ان سے جب تک لڑتا رہوں گا جب تک کہ یہ اسلام قبول نہ کر لیں، ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا انہیں پہلے نرمی کے ساتھ دعوت اسلام دینی ہے، اگر اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک ہے ورنہ تو ان سے جنگ کرنی ہے۔ میرے پیارے آقا کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تمام مسلمان بڑی جافشانی کی جنگ لڑتے ہیں، بڑی بہترین جنگ ہوتی ہے۔ آخر کار یہ ہوتا ہے کہ میرے پیارے وہ جنگ خیبر کا پھاٹک اور وہ دروازہ کہ جسے مل کر 40 لوگ نہیں اٹھا سکتے تھے، اٹھانا تو بڑی بات رہی، اس کو ہلا بھی نہ سکتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے اس کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دیتے ہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں، یہ روحانی طاقت تھی، یہ ایمان کی طاقت تھی جو اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے پیارے ایک وقت ایسا آیا کہ آپ مسلمانوں کے امیر بن گئے، آپ مسلمانوں کے امیر بن گئے اور میرے پیارے اس پیارے آقا کی جو میرے پیارے آقا نے دین دیا تھا، اس دین کو مسلمانوں میں آگے بڑھاتے رہے۔ حالات ایسے آ گئے، وقت ایسے آ گیا کہ آپ نے بڑے بڑے پیارے فیصلے کیے، بڑے بڑے عجیب و غریب فیصلے کیے۔ ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں 2 عورتیں لڑتی جھگڑتی آتی ہے، ان کے پاس ایک بچہ ہوتا ہے۔ ایک عورت کہتی ہے یہ بچہ میرا ہے، دوسری عورت کہتی ہے یہ بچہ میرا ہے۔ آخر دونوں کو بڑا سمجھایا لیکن دونوں نہیں مانی۔ جب دونوں نہیں مانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک آرا لایا جائے اور تاکہ اس بچے کے 2 ٹکڑے کر کیے جائے اور ایک ٹکڑا ایک عورت کو دے دیا جائے، دوسرا ٹکڑا دوسری عورت کو دے دیا جائے۔ آخر دونوں عورتیں بڑی زار و قطار رونے لگی، بڑی پریشان ہونے لگی، لیکن جو حقیقی ماں تھی، جو سچی ماں تھی، اس کے چہرے پر بہت زیادہ غم کے آثار آ گئے۔ وہ بہت زیادہ تڑپنے لگی۔ جب بہت زیادہ تڑپی اور جب بہت زیادہ غم کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و دانائی سے پہچان لیا کہ یہی حقیقی ماں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بچے کو لیا اور اس عورت کو دے دیا، لیکن وہ عورت کہہ رہی تھی اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں بچے کو قتل مت کرائیے، بچے کو مروائیے مت، ورنہ تم میں جس سے چاہو اسے دے دو۔ آخر کار ہوتا یہ ہے کہ حضرت علی اس عورت دوسری عورت جو جھوٹی ماں بن رہی تھی، جو جھوٹا داؤ کھیل رہی تھی، اس عورت سے کہتے ہیں تجھے کیا شرم نہیں آتی، کیا تجھے غیرت نہیں آتی کہ کسی کے جھوٹے عہد بول کر بچے کو لینا چاہتی ہے؟ وہ عورت اپنے جرم کا اعتراف کر لیتی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جس پر اپنی نظر ڈال دیتے وہ فوراً سے پہلے سچائی اگلوا لیتے۔ آخر ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کے آئے اور اپنے 2 خادموں کو بلایا اور کہا جاؤ فلاں علاقے میں فلاں مسجد کے پاس میں ایک آدمی اور ایک عورت رات بھر لڑتے لڑتے ہو گئی ہے، ان کو میرے پاس بلا کر لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملازم اس عورت اور اس آدمی کو بلا کر لے کر آئے اور پوچھا کیا تم پوری رات لڑ رہے تھے؟ کہا ہاں ہاں ہم پوری رات لڑ رہے تھے۔ مرد سے پوچھا تو کیوں لڑ رہا تھا؟ عورت سے پوچھا تو کیوں لڑ رہی تھی؟ وہ مرد کہتا ہے کل میں نے اس سے نکاح کیا اور نکاح کے بعد میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی، میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس کو ابھی مار دوں، اس سے ابھی جدا ہو جاؤں اور اس کا چہرہ نہ دیکھوں۔ اور اس سے پوچھا کہا میرے دل میں بھی ایسی ہی کیفیت پائی جا رہی تھی، میرے دل میں بھی ایسے ہی حالات ہو رہے تھے، میرے دل میں بھی اس کی طرف سے ایسی نفرت پیدا ہو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنے تمام ملازمین سے کہ تم باہر چلے جاؤ، تم یہاں سے باہر نکل جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سب لوگوں کو باہر بھیج دیا اور یہ دونوں رہ گئے، عورت سے مخاطب ہو کر کہا اے عورت جو تو کچھ میں تجھ سے پوچھوں گا ایمانداری سے اور سچائی کے ساتھ تو اس بات کو بیان فرمائے گی۔ یہ اعتراف کرتی ہے ہاں ہاں میں سچائی کے ساتھ اس بات کو بیان کروں گی، جو کچھ آپ کہیں گے، جو کچھ آپ بتائیں گے میں سچائی کے ساتھ اس بات کو پوری بتاؤں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا یہ بتا تو اپنے چچا زاد بھائی سے محبت
محبت کرتی تھی؟ وہ کہتی ہاں ہاں میں اپنے چچا زاد بھائی سے محبت کرتی تھی۔ کہا تیرے چچا زاد بھائی نے ایک مرتبہ تجھ سے زنا کر لیا تھا اور تو اس زنا کی وجہ سے حاملہ ہو گئی تھی؟ یہ کہتی ہاں ہاں بات بالکل ٹھیک ہے۔ تیری ماں کو اس بات کا معلوم تھا، تیری ماں نے تیرے باپ سے اس بات کو چھپا کر رکھا، اور جب تیرے بچہ پیدا ہونے کی باری آئی تو تیری ماں تجھے گھر سے باہر لے کر جنگل میں چلی گئی اور تیرے ایک بیٹا پیدا ہوا، اور جب بیٹا پیدا ہوا تو تیری ماں نے اس بیٹے کو بچے کو کپڑے میں دبا کر ایک کونے میں رکھ دیا۔ جیسے ہی تم اس کونے میں رکھ کے چلی، ایک کتا آ جاتا ہے جو اس بچے پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ بتا تو نے اٹھا کر ایک اینٹا اس کتے کے مارا، جو اس کتے کے تو نہ لگا وہ بھاگ گیا، لیکن وہ اینٹا اور وہ پتھر اس بچے کی پیشانی میں لگ گیا، اس بچے کی پیشانی میں لگ گیا۔ تیری ماں نے کپڑا باندھ کر پٹی باندھ کر چلی گئی۔ اب بتاؤ وہ بچہ کہاں ہے؟ کیا تمہیں اس بچے کا معلوم ہے وہ بچہ کہاں چلا گیا؟ کہا مجھے آج تک معلوم نہیں ہے کہ وہ بچہ کہاں چلا گیا، مجھے آج تک پتہ نہیں وہ بچہ کہاں گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ بچہ ایک قبیلے کے لوگ اٹھا کر لے گئے تھے، انہوں نے اس بچے کی پرورش کی تھی، اور وہ بچہ آج تیرے سامنے کھڑا ہے جس سے تو نے نکاح کیا ہے۔ حقیقتاً یہ تیرا شوہر نہیں ہے بلکہ یہ تیرا بیٹا ہے۔ جب یہ خاتون اتنی بات سنتی ہے تو میرے پیارے حیرت میں پڑ جاتی ہے اور حقیقت کا اعتراف کر لیتی ہے، کہتی ہے علی ہاں واقعی بات ایسی ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں اس بات کا میری ماں کے علاوہ کسی کو معلوم نہ تھا، تمہیں کیسے اس بات کا پتہ چل گیا؟ اے میری قوم کے لوگوں، لوگ تو آج نبی کے علم غیب کا انکار کرے کرے مرتے جاتے ہیں، کہ نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، کہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، نبی کا کوئی علم نہیں ہے، اس طریقے کی باتیں اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ لیکن دیکھو تو صحیح، داماد پیغمبر مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا یہ عالم ہے، تو پھر میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا کی نظر کرم کا عالم کیا ہوگا؟ حقیقت تو وہی ہے جس کو علم و حکمت کے تاجدار، علم و حکمت کے شہریار بیان فرماتے ہیں۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا؟ جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اے میری قوم کے لوگوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ میرے پیارے آپ جس میدان میں چلے جاتے کافر آپ سے دیکھ کر ڈر جاتے۔ آپ کے چہرے کی وہ ہیبت تھی، آپ کی وہ ہیبت تھی کہ کفار میں طاقت نہ تھی کہ آپ سے مقابلہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میدان میں جاتے دائرہ اسلام کو بڑھاتے چلے جاتے۔ میرے آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور میرے پیارے حضرت علی علم کا دروازہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے جنگ صفین کے موقع پر آپ کے بہت سارے اصحاب آپ کے ساتھ ہیں، اچانک میں پانی کی قلت پڑ جاتی ہے، اور جب پانی کی قلت پڑتی ہے تو میری قوم کے لوگوں آپ کے اصحاب کہتے ہیں اے مولا کائنات، اے امیر المومنین، ہم پانی پینے کے لیے کہاں جائیں؟ پانی کی بہت ضرورت ہے۔ حضرت علی اور آپ کے اصحاب ادھر ادھر بھاگے دوڑے لیکن پانی کہیں سے دستیاب نہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اصحاب کو لے کر ایک راستے پر چلتے ہیں، وہاں ایک گرجا گھر بنا ہوا ہوتا ہے، وہاں ایک بہت دنوں سے ایک راہی وہاں عبادت کر رہا ہے۔ آپ نے اس راہب سے پوچھا کیا یہاں کہیں قریب پانی مل جائے گا؟ اس نے کہا یہاں تو کہیں قریب پانی نہ ملے گا۔ آپ واپس پلٹ کر آئے اور اپنے اصحاب سے کہا چلو اس طرف چلتے ہیں، وہاں ایک پتھر گڑا ہوا تھا۔ آپ نے کہا اس پتھر کے نیچے پانی ہے۔ اس پتھر کو ہٹانے کی آپ کے اصحاب نے بہت کوشش کی لیکن وہ پتھر نہ ہل سکا۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آستین چڑھائی اور آپ نے اپنی انگلیوں کا سہارا لگایا اور طاقت لگائی، چند لمحات میں اس پتھر کو ہٹا دیا۔ اور جب اس پتھر کو ہٹایا ہے میرے پیارے اس کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے، پانی کا چشمہ نکلنے لگا ہے۔ تمام اصحاب پانی پیتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیتے ہیں۔ نظام الدین رامپوری اعلان کرتا ہے جب حضرت علی کے علم کا یہ عالم ہے کہ اپنے اصحاب کو پانی پلاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو میرے نبی کے دریائے کرم کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا کے دریائے کرم
کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا کریم کے دریائے کرم کو دیکھنا ہے تو مصطفیٰ میرے حضرت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جانا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور میرے پیارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے کہ جنہوں نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے، جنہوں نے مومنوں کے لیے میرے پیارے بہت کچھ دیا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے جس میرے پیارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں جو داماد پیغمبر بھی ہے، اور میرے پیارے حضرت امام حسن و حسین کے باپ بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشمہ ولایت ہے، اور میرے پیارے تمام اولیاء کرام کے سردار ہے، امیر المومنین ہے۔ آج سے بہت سے خارجی اور رافضیوں نے نئی نئی باتیں بنانی شروع کر دی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ اے میری قوم کے لوگوں، یہ داماد پیغمبر ہے، اور جب قیامت کا دن آئے گا یہ ہماری شفاعت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ہماری بخشش کراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اولیاء کرام کی محبت، صحابہ کرام کی محبت انشاءاللہ تم کو جنت میں لے کے جائے گی۔ صحابہ کرام سے سچی عقیدت ہو، صحابہ کرام سے سچی محبت ہو تو انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ آج کا وہ دن ہے کہ مولائے کائنات کی، میرے پیارے مولائے کائنات کی پیدائش کا دن ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، مولائے کائنات کی محبت دل میں رکھو، اولیاء کرام کی محبت دل میں رکھو، حضرت امام حسین اور امام حسن کی محبت دل میں رکھو، اس لیے کہ ان کی اولاد نے اس دین متین کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں، یاد کرو وہ دن کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد حضرت امام حسین اور آپ کے تمام جانثاران کربلا میں تھے، اور کربلا کی ترسب تپتی ہوئی سرزمین پر اس یزید کے سامنے اعلان کیا تھا، اے یزید تو قرآن کے خلاف کوئی اصول نہ بنائے گا، قرآن کے خلاف کوئی دستور نہ بنائے گا، قرآن کے خلاف کوئی قانون نہ بنائے گا۔ اور اعلان کر کے کہا تھا امام حسین نے، ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں، اپنا سر تو کٹا سکتے ہیں، لیکن جو نانا نے شریعت دی ہے، جو قرآن اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن شریعت کو ہم بچا لیں گے، ہم شریعت پہ آنچ نہ آنے دیں گے۔ تبھی تو کسی نے پکار کر کہا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہاں بس